یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. کوئی مسلمان بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. تو یہ ملتا ہے کہ جب سب جہنم والے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے تو دو شخص رہ جائیں گے. تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے ان کا نامہ اعمال دیکھو اور اگر کوئی بات بنتی ہے تو انہیں بھی بھیجو. تو کریم ہے نا حضرت کریم. ہم تو قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں نا ہے. کبھی آپ قرآن کریم پڑھو تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے کتنی کتنی محبت والی باتیں کی ہیں. بہت محبت, بہت. ما یفعل اللہ بعذابکم, اور میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے. آپ کبھی قرآن کھولو تو آپ کو پتہ چلے. ہم نے تو قرآن چھوڑ ہی دیا. تو پھر اس کا کیا ہوا کہ ہم میں اور ہمارے اللہ میں بڑی دوریاں پڑ گئی ہیں, بہت دوریاں پڑ گئی. اوپر سے آپ کو رہنما اور پیشوا بھی میرے جیسے ملے ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن ہم ان کی جستجو ہی نہیں کرتے. تو پھر جو ہیں وہ پھر اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں, وہ اپنی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا, مخلوق میں اور خالق میں بہت دوریاں پڑ گئی ہیں. حضرت اقبال کا ایک شعر بھی ہے, میرے شعر اکثر تقریباً ٹھیک نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ غلطی ہوتا ہے, لیکن میں پھر بھی پڑھ دیا کرتا ہوں. وہ اقبال نے کہا تھا, کیوں خالق و مخلوق میں, کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ, پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. جس کا کام تھا رائے خدا بتانا وہ خود ہی خدا بن بیٹھا. حضرت یہ نہیں ہو رہا حضرت. جس کا کام تھا رائے خدا بتانا حضرت وہ خود ہی خدا بن گیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. کیونکہ حضرت فیس بک کے مفتیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے, بڑی گالیاں دیتے ہیں. پھر اس لیے پھر بس آن چل رہا ہے, پھر ہم حد میں رہتے ہیں. پتہ نہیں اس پہ بھی کیا فتویٰ لگ جائے ہم پہ, لیکن ہے معاملہ اسی طرح. جن کا کام تھا مخلوق کو رائے خدا بتانا وہ خود ہی خدا بن گئے. تو وہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا, نمازی پرہیزگار. آ کے عرض کرتا ہے حضور حالات بڑے سخت ہیں اس وقت. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور اولاد کثیر ہے, مال قلیل ہے. تو جب بچے مجھ سے مانگتے ہیں تو میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا جب بچے تجھ سے مانگے نا اور تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس وقت میرے بھی لیے دعا کرنا, تو اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے. یہ دکان جا کالا کٹا لے کے آ, جا وہ والا بکرا لے کے آ, جا 300 ککڑیاں لے کے آ. آپ نے فرمایا جب تیرے بچے تجھ سے تقاضا کریں نا اور تیری جیب میں کچھ بھی نہ ہو تو اس وقت تو میرے لیے دعا کرنا, کیونکہ تو اس وقت رب کے بڑے قریب ہوتا ہے. ہاں بھائی. اچھا چلو میں یہ آپ کو مجازی رنگ میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. ایک ماں ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, ایک تندرست ہے ایک بیمار ہے. ماں کے دل ہوتا دھیان کرے گی. بس جواب مل گیا آپ کو, جواب آپ کو. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک میں باقاعدہ ملتا ہے, مفہوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں جو بندے کو تکلیفیں اور رنج آئے اور اس نے اس پہ صبر کیا, کوئی ایسا جملہ نہیں بولا جو اللہ کو ناپسند ہو, صبر کیا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ عطا فرمائیں گے کہ بندہ خواہش کرے گا کاش کبھی مجھے کوئی خوشی نہ ملتی. اس لیے حضرت ان رنگوں کو سمجھو اور رجوع کرو اپنے اللہ کی طرف. اپنے یہ دیکھا نا رکے آتے ہیں حضرت جی, ہم کیا کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے 2 نمبری بھی نہیں چھوڑنی اور بس ہمارا کام ٹھیک ہو جانا. نہیں بھائی, اس طرح نہیں ہوتا.
بھائی اس کے آگے تو ترلا ہی ہے نا، منت ہی ہے، کوئی زور تو نہیں اس بات ذات پہ کسی کا. وہ وارث شاہ جیسے کہتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیچھڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لی ہے، چٹ لف کے ٹائم لگا لے، وہی وہاں تو منت ہی ہے. تو بھی تو سیدھے راستے پہ آنا، تو بھی تو جو اللہ کے رسول کا بتایا راستہ ہے تو بھی چل، پھر ہم بھی کو دعا والا چارہ کریں گے تیرے ساتھ. تو بندہ کہ جی نہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ میں نے قرآن پاک کھولنا ہے، نہ میں نے ذکر الہی کرنا ہے، تو جناب میرے معاملات بھی ٹھیک ہوں، تو یہ نہیں معاملہ، اس طرح نہیں ہے. اب سنو وہ کتنا کریم ہے. ہاں، اور یہ نہ سمجھنا کہ ادھر ہی کریم ہے، وہ ادھر بھی کریم ہے، ادھر بھی اس کے رنگ ہیں حضرت جی. وہ آخری بات ہے، کسی نے کہا تھا نہیں سمجھ آتی ہی نہیں ذوق کوئی بات اس کی، نہیں سمجھ آتی ہی نہیں ذوق کوئی بات اس کی، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے ہیں. یہ اس کے رنگ ہیں حضرت. لیکن حضرت اگر جاننا ہو تو قرآن کریم کھولو حضرت. ہے قرآن نورانی شیشہ، حق دارا دکھاوے. کیوں چھوڑ دیا یار امت نے قرآن کریم کو؟ کھولو بھائی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ رحمۃ للمؤمنین. ٹھیک ہے جی. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. کھولو قرآن پاک حضرت، کھولو قرآن پاک ہے. اور دعا کیا کرو حضرت جی سردی کا وقت ہو ہے اور قرآن ہو اور میں ہوں، کھولو قرآن شریف حضرت جی، کھولو قرآن پاک حضرت. اقبال نے دیکھو نا کتنا دکھ رویا. آپ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. حضرت کھولو حضرت. تو پھر دیکھو یہ تمہیں کیا کیا نہیں بتائے گا. وہ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں. تو اللہ پاک فرمائیں گے بلاؤ دونوں کو. تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تو جب دونوں حاضر ہوں گے نا تو اللہ دونوں کو پھر حکم دیں گے کہ جہنم میں چھلانگ لگا دو. کیونکہ حضرت کو سوکھا کام تو نہیں، جس کی آگ ہی ہماری آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے تو اس میں واپس جانا کو سوکھا کام ہے. جس کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جس کو سب سے لائٹ عذاب ہوگا، جس کو بڑی تخفیف دے دی جائے گی، اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی اور اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے ہنڈیا میں سالن کھولتا ہے پکنے کے بعد، والے کھاندہ نا سالن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا دماغ، یہ سب سے لائٹ عذاب ہے اس کا. تو اس میں جانا کو سوکھا کام ہے. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے ایک بندہ کیا کرے گا، دونوں میں سے ایک وہ آؤ دیکھے گا نہ تاؤ، بھاگتا ہوا پھر جہنم میں چھلانگ لگا دے گا. دوسرا کیا کرے گا، تھوڑا سا چل کے نا رک کے پھر پیچھے دیکھے گا، تھوڑا سا چل کے رک کے پھر پیچھے دیکھے گا. آئے 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 عالم الغیب والشہادہ انہ علیم بذات الصدور. اللہ سے کیا چھپا ہے. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اللہ دونوں کو پھر بلائیں گے، فرشتوں کو کہیں گے لاؤ. اب جو پہلا ہوگا نا جس سے چھلانگ لگائی ہوگی اسے پوچھا جائے گا اوے بندے وہ تجھے پتہ نہیں کہ جہنم کتنی تکلیف دہ جگہ ہے تو تو نے پھر چھلانگ لگا دی. تو عرض کرے گا یا اللہ تو نے مجھے 60 سال 70 سال زندگی دی اور میں ایسا بدبخت تھا کہ ان 60-70 سالوں میں نے ایک بات بھی تیری نہیں مانی. میں نے کہا آج پھر موقع ملا ہے اپنے اللہ کی بات ماننے کا. اور پینا دے پاویں سڑنا ہی مار دے ہوئے پینا دے پاویں سڑنا ہی آج تے مار دے ہوئے. یا اللہ میں نے چھلانگ لگا دی. اللہ فرمائیں گے جا تجھے معاف کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں. کریم ہے کریم ہے حضرت، وہ کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بس کیا ہوا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں. پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، دکاناں پہ گئی ہیں اور مخلوق کو مالک سے دور کر دیا گیا جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اچھا چلو جی اب دوسرا حدیث پاک کا مفہوم دوسرے کو پوچھا جائے گا تو نے چھلانگ کیوں نہیں لگائی، ساری زندگی بھی تو نے ہماری کوئی بات نہیں مانی، آج پھر نہیں مانی. تو عرض کرے گا یا اللہ میں ایک دن جا رہا تھا اور کوئی عالم دین بیان کر رہے تھے کہ تو نے اپنے عرش کے اوپر لکھوایا ہے، تو نے اپنے عرش کے اوپر لکھوایا ہے
ان رحمتی وسیعت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ اے رب کریم، جب تو نے آگ میں پھر چھلانگ لگانے کا حکم دیا نا، تو میں نے کہا اس وقت معاملہ ذرا غضب والا ہے، تو تھوڑا سا آگے چل کے پھر دیکھتا تھا، ہو سکتا ہے رحمت غالب آ گئی ہو، ہائے ہائے۔ پھر تھوڑا سا چل کے دیکھتا تھا، ہو سکتا ہے رحمت غالب آ گئی ہو اور مجھے معافی مل جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اس کو بھی جنت میں لے جاؤ، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ ہاں حضرت، وہ چلے ہو، معافی مانگو اپنے رب سے، وہ بہت ہی خطائیں ہیں، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ما یفعل، کتنا لاڈ ہے اس آیت میں، ما یفعل اللہ